حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اہم باتیں لے کر کے آیا ہوں جو کہ جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت ربیعہ بن زہیر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ آپ موت کی اتنی تمنا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر یہی سوال پروردگار نے مجھ سے کر دیا تو میں کہوں گا کہ اے پروردگار، تیری ذات پر اعتماد کامل اور لوگوں کی ڈر کی وجہ سے میں موت کی تمنا کیا کرتا تھا۔ گویا کہ اگر کوئی میری مخالفت کرے تو میں یہ کہوں گا کہ شیریں بات کہی ہے، اور کڑوی کہوں تو مجھے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ کہیں وہ میرا خون نہ بہا دے۔ حضرت خطابی فرماتے ہیں کہ ہمارے کسی دوست نے منصور بن اسماعیل کے اشعار پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم زندگی کی اتنی تعریف و توصیف کیے جا رہے ہو تو موت کے تو اس سے 1000 گنا زیادہ فضائل و مناقب بیان کرنا چاہیے، کیونکہ موت کے باعث محبوب سے شوق ملاقات کی حسرتیں پوری ہو جاتی ہے اور ایک ایسے معاشرے سے نجات مل جاتی ہے جس میں حق و انصاف نہیں ہے۔ اس پر خطابی نے فرمایا، لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ زیادہ جینے کے لیے اشک ریزیاں کرتے رہتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ موت کی شوق ملاقات نے آنسوؤں کا سارا سوتا خشک کر کے رکھ دیا ہے۔ خدا کرے کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں کہ لوگ مجھے ٹھکرائیں، بس مجھے تو ہمیشہ اسی کا کھٹکھٹا لگا رہتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ موت نہ تو مکمل مٹاتی ہے اور نہ ہی مکمل فنا کرتی ہے، بلکہ وہ تو صرف روح کے تعلق کو بدن سے منقطع کر دیتی ہے اور ان دونوں کے درمیان فصل و جدائی کی خلیج کھود دیتی ہے۔ بس حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک گھر سے دوسرے گھر کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بلال بن سعد فرماتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دینے کے لیے نہیں تخلیق کیا گیا ہے، بلکہ تمہیں ہمیشہ عبدالآباد تک باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، موت سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہو۔ حضرت ابن قاسم نے فرمایا، جان 4 مرحلوں سے گزرتی ہے اور ہر مرحلہ گزشتہ مرحلہ سے بڑا اور وسیع ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ شکم مادر، نہایت و قبض کی جگہ، جہاں ظلمت و غم اور تہری تاریکیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا مرحلہ دنیا، جہاں اس کی پرورش و برداشت کے کام سر انجام دیے۔ تیسرا مرحلہ برزخی زندگی، جو کہ دنیا سے کہیں زیادہ وسیع و عظیم ہوتی ہے اور اس دنیا کی نسبت اس برزخی دنیا سے ایسی ہی ہے جیسے شکم مادر۔ چوتھا مرحلہ ہمیشگی کا گھر، اب وہ جنت ہو یا جہنم، ان گھروں کے مقابلے میں ان کی شان و شوکت اور آن بان کچھ اور ہی ہے۔ مومن کی مثال اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے بچہ رحم مادر میں، کہ جب وہ ماں کے شکم سے نکلتا ہے تو رونے لگتا ہے، پھر جب روشنی سے واسطہ پڑتا ہے اور کھانے پینے لگتا ہے تو اب پھر دوبارہ پلٹ کر اس جگہ شکم مادر میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن موت سے ڈرتا رہتا ہے، پھر وہ جب اپنے رب کے حضور پہنچ جاتا ہے تو پھر اس دنیا میں آنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، بالکل ایسے ہی جیسے بچہ دوبارہ اپنی ماں کے رحم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔